چلے صاحب. جیسے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ کہتے ہیں متى رأيت العقل يؤثر الفاني على الباقي فاعلم انه قد مسخ. کہتے ہیں دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ جب تم دیکھو کہ کسی آدمی کی عقل جو ہے یا تمہاری اپنی عقل ہے فانی کو ترجیح دے باقی کے اوپر، فانی کو ترجیح دے باقی کے اوپر، تو یہ سمجھ لو کہ اس کی عقل مسخ ہو چکی ہے. جو فانی کو ترجیح دے باقی کے اوپر تو فاعلم انہ قد مسخ، تو یہ سمجھ لو کہ اس کی عقل مسخ ہو چکی ہے. ہم لوگ جب یہ بات کر رہے تھے کہ یہ سب باتیں ضروری ہیں، پاور دنیا میں حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی ہے فانی ہے. باقی جو ہے وہ وہی ایمان ہے. یہ سب وہ ہے کیا کہتے ہیں، کیا ہے وہ غالب کا شعر کہ میرے سامنے کیا ہے وہ نہیں، وہ جو ہے کہ سامنے وہ اسی غدر کا جو شعر ہے نہیں، یہ دنیا کے متعلق جو اس نے کہا ہے کہ دنیا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کہ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ بازیچے اطفال ہے، بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو آج مخاطر امریکہ جس ملک کو سر پہ اٹھائے، کل تک وہ ان کا دوست تک نہیں تھا. تو دنیا میں آج کل ضرورت ہے، محبت نہیں تھا. ضرورت ہے جو وہ شعر میں نے آپ کو کل پرسوں سنایا تھا، کس کو، ایک اچھا شعر تھا، کہتے ہیں کہ وہ نہیں یاد آ رہا تھا. وہ شعر یہ کہ وہ کہتے ہیں دشمنی خوب کرو، دشمنی خوب کرو مگر ختم نہ کرو رشتہ. دشمنی خوب کرو مگر ختم نہ کرو رشتہ. ہاں، کیا دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے، یہ تھا. دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے. تو یہاں پر ایسی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس پہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم دیکھو کسی آدمی کی یا تمہاری اپنی عقل ایسی ہو گئی ہے کہ جو یہ فانی کو ترجیح دے رہے ہو باقی کے اوپر، تو یہ سمجھ لیجیے کہ پھر وہ یہ اس آدمی کی عقل مسخ ہو چکی ہے. اس کے اعتبار سے تو اکثر انسانوں کی، جس میں شاید ہم لوگ بھی شامل ہیں، عقل مسخ ہو چکی ہے. فجر میں نہ اٹھنا، اس کو ترجیح دیں اٹھنے کے اوپر. یہ نماز کو ترجیح نہ دینا صرف اس لیے کہ صاحب جاب کی وجہ سے یا وغیرہ وغیرہ کی وجہ سے، تو صاحب وہ تو اب یہ جو اس میں آپ جو لوگ مرے ہیں اس میں سمندر میں بیچارے، میں سوچ رہا تھا کہ ان میں سے جو
باپ بیٹے ہی مرے، ان کا میں پڑھ رہا تھا کہ کتنے بلینز آف ڈالرز کا ورتھ تو ان کی بزنس پھیلا ہوا ہے. اب یہ اس کے حصے سے ہو کے جو لوگ انہیں کی کمپنیز میں کام کرتے ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے. یہ آدمی مر گیا تو پھر اس کے حصے میں کرے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب جانے کے لیے آئیں گے. کوئی جلدی گیا کوئی آخر ہو گیا. اور تو یہ سب جو ہے یہ سب فانی ہے. مل گیا تو نہیں ملا تو سب ہے فانی. باقی ایٹ دا اینڈ وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کہہ رہے ہیں تو اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں سمجھ لو کہ اس آدمی کی عقل مسخ ہو چکی ہے. تو جیسے قرآن شریف میں ہے دو یا تین جگہ کہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیا ان کو. تو مسخ کرنا دو طریقے سے ہوتے ہیں. ایک تو جسمانی طور پہ اور دوسرے عقلی طور پہ. جسمانی طور پہ جب بنی اسرائیل کو کیا تھا کہ ان کے چہرے جو تھے قردۃ خاسئین ہے نا، فجعلناها قردۃ خاسئین، پھر میں نے ان کو جو ہے بندروں جیسے بنا دیا. تو ان کے چہرے بھی گویا بندروں جیسے ہو گئے تھے. تو ایک تو یہ جسمانی ہوا. دوسرا ہے صاحب آپ کی عقلی طور پہ آپ بس ہو جائیں. عقلی طور پہ یہ بات سمجھ ہی میں نہیں آ رہی ہے کہ دنیا فانی ہے اور باقی چیز رہنے والی چیز جو ہے وہ صرف اور صرف آخرت ہے. اب دیکھیے آگے ایک چیز فرما رہے ہیں کہ یہ آگے فرما رہے ہیں کہ وَمَتَى رَأَيْتَ الْقَلْبَ، کہتے ہیں جب تم دیکھو کہ تمہارا دل جو ہے قد ترحل عنہ حب اللہ، کہ تمہارے دل سے اللہ کی محبت سفر کر گئی. اللہ کی محبت تمہارے دل سے سفر کر گئی ہے. والاستعداد للقائه، اور اللہ سے ملاقات کی کوئی تیاریاں نہیں ہیں. اللہ سے ملاقات کی کوئی تیاری نہیں. وحل فی حب المخلوق، اور اس کی جگہ مخلوق کی محبت آ گئی ہے. عورت کی کسی اور کی محبت آ گئی ہے. جہاں پہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے وہاں پر مخلوق کی محبت ہو گئی ہے. والرضا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو مقصد بنا لیا. والطمأنینہ بہا، اور آپ اس دنیا کی زندگی کو مقصد بنا کر بس اسی کے پیچھے لگے ہوئے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ خَسِفَ بِهِ، تو سمجھ لیجئے کہ اس آدمی کا اب دل جو ہے وہ مسخ ہو چکا ہے. نہیں، پہلے تو عقل مسخ ہوئی تھی، اب یہ دل مسخ ہوا. عقل تب مسخ ہوتی ہے جب آدمی جان بوجھ کر فانی کو ترجیح دیتا ہے باقی کے اوپر، تو وہ تو دل مسخ ہو گیا. اب عقل اور دل کی جگہ یا اس کی محبت کی جگہ تو صاحب دل ہے، عقل تو ہے نہیں. تو کہہ رہے ہیں عقل کب مسخ ہوتی ہے؟ عقل مسخ ہوتی ہے جب دل میں اللہ کی محبت نہ رہے بلکہ سفر کر گئی. اس لیے کہہ رہے ہیں لفظ کہہ رہے ہیں ترحل، کہ اب وہ اللہ کی محبت دل میں نہیں تھا، اب وہ غیر اللہ کی محبت ہے. ایک بات ہے، اچھا جب محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کی تب استعداد ہوگی. استعداد للقاء مطلب ملاقات کے لیے، اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری ہوگی. تیاری ہوگی، تیاری ہوگی. اگر تیاری نہیں ہے، اس میں عجیب بات ہے کہ اگر تیاری نہیں ہے ملاقات کی تو پھر محبت نہیں. ملاقات کی تیاری یہ علامت ہے محبت کی. ہاں، اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے تو پھر یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں وہ نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے.
دنیا ہی دنیا ہے. اب وہ پرانا شعر ان کا صاحب یاد کر لیے پھر سے, بہت زبردست شعر ہے کہ دنیا ہے خواب, دنیا ہے خواب اور حاصل دنیا خیال ہے. دنیا ہے خواب اور حاصل دنیا خیال ہے. انسان خواب دیکھ رہا ہے خیال میں. انسان خواب دیکھ رہا ہے خیال میں. دنیا ہے خواب, حاصل دنیا خیال. انسان خواب دیکھ رہا ہے خیال میں. تو اگر اس لیے اگر دنیا کی محبت ہی ہو جائے تو اس کا یہ علامت اس بات کی کہ اس بندے کا دل جو ہے وہ مست ہو چکا ہے. اب تیسری بات کہتے ہیں, تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ دیکھو وَمَتَا أَقْحَتَ الْعُيُونِ مِنَ الْبُكَاءِ, تو دل بنجر ہو گیا. دل بنجر ہو گیا اس لیے آنکھیں جو ہے وہ سوکھ گئی. اور کہنے کا اس کو یہ سمجھ لو کہ وَأَبْعَدَ الْقُلُوبِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي, اور وہ دل اللہ سے سب سے دور ہے, بہت دور ہے, جو سخت ہو. تو جو سخت دل ہے وہ اللہ سے سب سے دور ہے. مطلب دل کا خاصہ ہے کہ وہ ٹینڈر سافٹ ہو, سب اس میں وہ ہو بہت ہی, اس میں گویا کیا کہتے ہیں گداس ہو, لفظ گداس, دل میں گداس ہو صاحب. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب آنکھیں رونا چھوڑ دیں اللہ کے خوف سے تو سمجھ لو کہ اس میں اس کا قحط ہو گیا. اور قحط اس لیے ہوا ہے کہ دل جو ہے سخت ہو گیا. بھائی پتھر کے اندر سے پانی نہیں نکلتا نا, تو اس وجہ سے دل پتھر ہو گیا. تو اس لیے, اور وہ دل سب سے دور ہوتا ہے اللہ سے جو کہ قاسی ہو. قاسی مطلب جو سخت ہو گیا. اس لیے مطلب اس لیے کہا کہ قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھیں, تاکہ جتنا قرآن شریف سمجھ کے پڑھیں گے اتنا دل ملائم ہوتا ہے. پتھر دل بھی موم بن جاتا ہے قرآن شریف سے اگر سمجھ کے پڑھیں. تو اگر سمجھ کے پڑھیں تو وہ بالکل ملائم ہو جاتا ہے. تو ابھی جو کل آدمی مسلمان ہوا نا, یہ آیا تھا اوپن ہاؤس میں, تو اتفاق سے قرآن شریف ہی کی بات ہو رہی. تو دیکھیے میں آپ بتاؤں کہ دعوت دینے سے سب سے پہلے فائدہ ہوتا ہے دائی کو خود. اب اگر اسلام کی دعوت دیں گے تو سامنے والے کو فائدہ ہو نہ ہو, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو مطلب دیکھیے قرآن میں کہ آئے توجہ دیجیے, کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس آدمی کی بات سے زیادہ حسین ترین کس کی بات ہوگی؟ مطلب یہ حسین ہے, پیاری, کس کی بات ہوگی؟ ممن دعا الی اللہ, جو لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف. اور پھر دیکھیے وعمل صالحا, خود بھی اس پہ عمل کر رہا ہے. اور پھر یہ کہہ رہا ہے وقال اننی من المسلمین, وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو میں تو مسلمان ہوں, الحمدللہ میں مسلمان ہوں خود. تو اس سے مراد یہ ہوا کہ دعوت جب دے رہا ہے نا تو اس کا اپنا ایمان بڑھ رہا ہے. جتنا آپ دعوت دیں گے, آپ کا اپنا سامنے والے کو ایکسیپٹ وہ کرے یا نہ کرے وہ اللہ کے ہاتھ میں, لیکن آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے. تو یہ
اوپن ہاؤس میں جب یہ لوگ آتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں یا سیکھتے ہیں، تو اس سے بڑا ایمان اپنا بھی بڑھتا ہے. اب یہ 4-5 جو گورے مسلمان ہوئے ہیں پچھلے 3-4 مہینے وہ آتے ہیں. اب وہ لوگ آپس میں قرآن شریف کی بات، آپس میں ہم لوگ کلاس میں جب قرآن شریف کی بات کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ واقعی میں ہم لوگ جو بورن مسلمز ہیں، ہم لوگوں نے بڑا ظلم کیا قرآن شریف کے ساتھ، بہت ظلم کیا، ابیوز کیا. قرآن شریف کو سمجھ کے نہیں پڑھا. جب قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ جو ابن قیم فرما رہے ہیں، دل جو ہے نا قاسی نہیں ہوگا، دل قاسی نہیں ہوگا، دل ملائم ہو جائے گا. قرآن شریف کی یہ پاور ہے صاحب کہ منہ پر ہو جائے گا. چلیے پرانا واقعہ یاد کر لیے ان کا اپنا فضیل ایاز کا رحمۃ اللہ علیہ. فضیل ایاز 2nd ہجری کے آدمی ہے، یعنی 2nd ہجری ہے، 2nd سینچری آف ہجری. تو ابھی 150-160 سال ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے. اور یہ فضیل ایاز کیا تھے اپنا شفاعت بھائی، بائی پروفیشن کی کیا تھے؟ ارے فضیل ایاز کون تھے؟ میں بتایا تھا حدیث میں، یہ ڈاکو تھے، یہ ڈاکو تھے، ڈاکے. وہ ان کو اس بات کا بڑا فرق تھا کہ ہمارا ٹیرر جو ہے وہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ بتاتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ بچے کو سلاتی تھی یہ کہہ کے اگر نہیں سو گئے تو ابھی دیکھو وہ آ جائے گا. لٹرلی اتنا ٹیرر تھا. اور پھر ان کو اسلام کیسے ملا؟ تھے مسلمان، ایسا نہیں کافر تھے، لیکن اسلام کی طرف کیسے آئے کہ انہوں نے قرآن شریف کی ایک آیت سن لی، سورہ حدید کی. کہیں رات کو ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے، رات کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے، تو پیاس لگی، تو مسجد کے ساتھ کنواں تھا، تو انہوں نے اپنے گھوڑوں کو روکا کہ چلو یہاں سے پانی پی لیں. اب وہ پانی پینے کے لیے جب ڈول ڈال کے نکالا، ابھی چھکے ہی تھے پانی پینے کے لیے کہ اندر کوئی اللہ کا بندہ ہوگا رات کو بیٹھا مسجد میں تلاوت کر رہا ہے، اور تلاوت سورہ حدید کی آیت کر رہا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اللہ نے فرمایا کیا تم الم یأن للذین آمنوا، کیا اہل ایمان جو ہیں، مسلمان جو ہیں، ان کا وقت نہیں آ گیا کہ اب وہ ان کا دل جو ہے وہ اللہ کی خشیت سے بھر جائے؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ تو یہ آیت تھے تو عرب، تو یہ آیت جو ہے ان کے دل پہ سیدھے لگی، تو فوراً کہنے لگے الان یہ اللہ وقت آ گیا. اب یہ 30 سال کے تھے، 30 سال کے آس پاس جب یہ ہوئے، یعنی 20 میں آخری میں تھے. وہ سب توبہ وبہ کی، سب کچھ کیا، سب کچھ. ڈاکو سے اللہ کے ولی بن گئے، ڈاکو سے اتنے بڑے محدث بن گئے کہ جتنی حدیثیں ہیں وہ سب انہیں کے ذریعے سے جاتی ہیں. زیادہ تر آپ اگر پڑھیں بخاری شریف، کوئی بھی سائنس اتنا پڑھیں بخاری شریف مسلم، تو آپ دیکھیں عن فضیل عن فلاں فضیل. پھر تقریباً انہوں نے شاید 18 یا 20 سال مطلب تعلیم حاصل کرنے کے چلے گئے، مطلب اس عمر میں. خود کہتے ہیں کہ میں 18 سال یا 16 سال 18 سال میں سفر کرتا رہا تعلیم حاصل، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو جب وہ تعلیم حاصل کر کے واپس آئے ہوں گے تو 45 سے 50 کے درمیان ہوں گے عمر. پھر جو بیٹھے اپنی مسند جو انہوں نے بچھائی، تو مطلب اس پوری امت کے، مطلب
سب سے بڑے محدثین اور فقہاء ان کا شمار ہونے لگا. اور عجیب بات یہ کہ فقیہ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے فقیہ ہیں، محدث سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے محدث ہیں، صوفی حضرات سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے صاحب نسبت بزرگ ہیں. سب کا مطلب اللہ تعالیٰ کو عجیب جامع صفات بنایا تھا. تو یہ ایک آیت نے یہ گویا انقلاب برپا کر دیا، ایک آیت نے. تو یہ پاور ہے قرآن شریف کی، اگر سمجھ میں آ جائے. اگر نہیں سمجھ میں آئیں گے تو ایسے ہی بغیر سمجھے طوطے کی طرح ہم لوگ پڑھتے رہیں گے. تو یہ تو ہو گیا. تو عقل صاحب مسخ ہوتی ہے کب اپنا ظفر بھائی؟ عقل، دل اور آنکھ، تین چیزوں کی بات بتائیے. فانی کو ترجیح دے باقی کے اوپر، رائٹ. اور ظفر بھائی آپ بتائیں وہ دل کب مسخ ہوتا ہے؟ محبت. دل کی محبت کی جہاں تو دل ہے نا، کیونکہ جب اللہ کی محبت دل سے سفر کر جائے اور اس کی جگہ مخلوق کی محبت آیا، تو جب ایسا ہوگا تو سمجھ لیجیے کہ اس کا دل جو ہے وہ مسخ ہو چکا ہے. اچھا اب آیا آنکھوں کی بات. پر آنکھیں کب بالکل وہ ہو جاتی ہیں، پتھر بن جاتی ہیں؟ جب پانی نہ آئے، آنکھوں سے پانی نہ ٹپکے تو صاحب ایک آنسو کہہ گیا سب حال دل کا. ایک آنسو کہہ گیا سب حال دل کا، میں یہ سمجھا تھا کہ ظالم بے زبان ہے. میں یہ سمجھا تھا کہ یہ ظالم بے زبان ہے، لیکن ایک آنسو جو ہے وہ کہہ گیا سب حال دل کا. میں یہ سمجھا تھا کہ یہ ظالم بے زبان ہے. تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی رویا کرو، مطلب اللہ کی خشیت. رات کو تہجد میں کبھی اکیلے بیٹھ کے اللہ کی خشیت سے رو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو. جتنی آنکھوں سے گناہ کیے ہیں اس سے روئے، اور جتنے دل سے گناہ کیے ہیں اس سے روئے. جتنا حرام کھایا ہے، حرام گیا، اس کو سوچ کر روئے. آپ سمجھیں؟ صرف اس بات کو سوچ کر روئیں کہ اگر ہماری کتاب کھل گئی آخرت میں تو ہم کہاں کے رہیں گے. یہ سوچ کر روئیں، یہ سوچ کر روئیں کہ آج مر گئے تو قبر والی جو زندگی ہے اس میں کیا ہوگا. اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو قبر تو بالکل. دیکھیے نبی پاک نے فرمایا نا کہ قبر جو ہے وہ پہلی منزل، آخرت کی پہلی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. فرمایا کہ اگر یہ والی منزل اچھی گزر گئی تو باقی مراحل بھی انشاءاللہ اچھے گزریں گے. اور قبر کی میں اچھی ہونے کے لیے تو ایمان کی ضرورت ہے، دوسرے معاملات کی صحیح ہونے کی ضرورت ہے. سارا عذاب جو ہوگا وہ معاملات سے وجہ سے ہوگا. تو ایمان بھی ہو اور پھر معاملات بھی صحیح ہو. تو اب یہ کہ ہم لوگ معاملات اتنے خراب ہیں سر. تو یہ آنکھوں کا ہے سر. تو اب آخری چیز سن لیں، چوتھی اور آخری چیز کہتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں عقل کا، دل کی اور آنکھ کی ہے. اب کہتے ہیں وَمَتَى رَأَيْتَ نَفْسَكَ. اب نفس کی بات آئی. وَمَتَى رَأَيْتَ نَفْسَكَ تَحْرَمُ مِنَ الْأُنْسِ بِهِ إِلَى الْأُنْسِ بِالْخَلْقِ. کہتے ہیں وَمِنَ الْخَلْقِ، کہتے ہیں دیکھو، اب تم جب دیکھو تمہارا نفس جو ہے وہ بھاگتا ہے، وہ بھاگتا ہے اللہ سے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے نام میں کوئی انسیت نہیں محسوس ہوتی ہے. نفس میں کوئی انسیت نہیں. اللہ اکبر، اللہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس میں کوئی انسیت نہیں ہے. اور لیکن الی الانس بالخلق، لیکن مخلوق بلائے اس سے بڑی انسیت ہوتی ہے. اللہ بلا رہا ہے اس سے انسیت نہیں.
مخلوق بلائے اس سے بڑی انسیت ہے صاحب. اور وَمِنَ الْخَلْوَةِ مَعَ اللَّهِ إِلَى الْخَلْوَةِ مَعَ الْأَغْيَارِ، اور اللہ کے ساتھ خلوت یعنی تنہائی، اس میں اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن جو غیر اللہ ہیں رائٹ، ان کے ساتھ انسیت میں صاحب، ان کے ساتھ خلوت میں بڑی انسیت ہے صاحب. کہنے فَعْلَمْ، تو سمجھ لو، أَنَّكَ لَا تَصْلَحُ لَهُ، تو سمجھ لو کہ تم جنت کے لیے بالکل قابل قبول نہیں ہو. جنت کے لیے تم قابل نہیں ہو، اور جنت کے قابل نہیں ہو. اب یہ تو عقل، دل اور آنکھ، اس کا کہنا ہے آپ کا نفس کہنے لگا جب اللہ بلائے اور تم کو اللہ سے انسیت نہیں ہے اس لیے بھاگ رہے ہو، لیکن مخلوق بلائے تو ثواب سے آتے ہو. تو اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جیسے جمعے کا دن ہے تھا، تو جمعے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھائی جلدی آیا کرو. جمعے کی نماز فرمایا کہ جتنی جلدی آؤ گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. اور جب خطیب اگر کھڑا ہو گیا ممبر پر خطبہ شروع کر تب آپ آئے تو کہہ لیں نہیں، فرشتے اپنی کتابیں بند کر چکے، جاؤ تمہارا نام لکھا ہی نہیں جائے گا. اب صحیح حدیث ہے صاحب یہ کہ جہاں خطبہ شروع ہوا تو جو اینجل، جو ملائکہ کو اللہ نے بھیجا فرشتوں کو، تو وہ کتاب بند کر دیتے ہیں. تو اب آپ آئیں گے اس کے بعد تو آپ کا نام ہی نہیں ہوگا کتاب میں، اینجل سیٹ کتاب میں. تو اس لیے کہا جتنی جلدی آئیے جمعے کے دن، جتنی جلدی آ کے اپنا بیٹھیے، قرآن شریف پڑھیے، جتنی جلدی آئیے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے آ جائیے. اب جمعے تو لیکن یہ وہی آدمی کرے گا جس کو انس ہے، جس کو انسیت ہے اللہ کے نام سے. جس کو انسیت نہیں ہے تو جیسے ہم لوگ کرتے تھے یا کرتے ہیں کہ جب امام کھڑا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں اب 2 بجے نماز کھڑی ہوگی، اب بھاگو. ایون یہ کہ سیکنڈ جمعے میں بھی لوگ آتے ہیں تو بہت لوگ کی تو سیکنڈ جمعہ اپنی مسجد میں ان کا چھوٹ جاتا ہے، ان کا سیکنڈ جمعہ بھی چھوٹ جاتا ہے. تو یہ مطلب انتہا ہے. تو یہ ہے کہ کوئی انسیت نہیں ہے. اگر انسیت ہوگی تو آپ جلدی آئیں گے مسجد میں. ہاں اگر آپ دعوت میں بلائیں گے تو یہ ہوٹلوں میں 3-4 گھنٹے لگتے ہیں. اگر آپ بلائیں گے تو آپ کو معلوم ہے 7 بجے بلایا ہے تو کوئی 9 بجے تک کچھ شروع ہونے والا نہیں ہے، لیکن آپ 7 بجے چلے آتے ہیں. اب اپیٹائزر کے چکر میں 1.5 گھنٹے 1 گھنٹے یہ لوگ آپ کو کھڑا رکھتے ہیں لابی میں. آپ کھڑے 1-1.5 گھنٹہ، اور وہاں کرسیاں بھی نہیں ہوتی. کیوں؟ کہنے تھا ابھی ہال کھلا نہیں، بھی کھولیں گے. کوئی شکایت نہیں کرتا کہ صاحب یہ کیا بدتمیزی، جب بلایا تھا تو آپ بٹا کیوں نہیں رہے. انہوں نے ایک سموسہ دے دیا، چکن کے پیسز دے دیا، اب آپ اس میں مست ہو گئے. اب آپ وہاں جو ہے بہت ہی، اب وہاں کیا کر رہے ہیں، وہاں مخلوق سے مل رہے ہیں، مخلوق، لیکن آپ مست ہیں. مسجد میں اگر 2 منٹ امام صاحب کو دیر ہو جائے تو قیامت ہو جاتی کہ صاحب مجھے جانا ہے، بہت ٹائم ہو گیا. یا اگر نماز لمبی ہو گئی، صاحب یہ لمبی بہت پڑھاتے صاحب، ہم کو صاحب کام پہ بھی جانا ہوتا ہے، سب کو لوگوں کو سارے دلائل اس پر آ جاتے ہیں کیونکہ انسیت نہیں اللہ کے نام سے. پارٹیز میں 3-4 گھنٹے صاحب ایسے ضائع ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ مخلوق سے انسیت، مخلوق سے انسیت ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کا نفس جو ہے ابھی اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ نہیں ہوا، انس باللہ نہیں ہوا. فَإِنَّكَ لَا تَصْلَحُ لَهُ، اس لیے آپ جنت کے لیے ابھی لائق بنے نہیں. آپ کو جب تک نفس مسلمان نہیں ہوگا تھا تب تک آپ جنت کے لائق نہیں. اصل میں تو نفس ہونا چاہیے تھا. اسی لیے کیا نا، اسلام کا مطلب ہے، کیا نام ہے، سرنڈر کرنا. سرنڈر کرنا سرنڈر ہی نہیں ہوا ابھی تک.
صاحب یہ 4 چیزیں جو انہوں نے بتائیں اس میں یاد رکھیے گا صاحب، عقل کا مسخ ہوتی ہے، دل کا مسخ ہوتا ہے، آنکھیں کا مسخ ہوتی ہے، اور پھر نفس. یہ چاروں چیزیں ابن قیم رحمۃ اللہ نے بڑی کلیدی بہت اہم بتا دی. اگر ہم آپ اسی پہ وہ سوچ لیں، اور جب سوچیں تو دوسرے متعلق مت سوچیں کہ دیکھو یہ مسخ ہو گیا. ہم لوگ کہتے ہیں آپ سے دیکھیں، آپ یار اپنے کو دیکھو. یہ دنیا میں سب سے اچھا جو آپ کا ساتھی ہے وہ ہے آئینہ. آئینہ جو ہے وہ سب بتا دیتا ہے. ایک شعر ہے پرانا، کہتا ہے کہ کل ہم آئینے میں رخ کی جھریاں دیکھا کیے. عمر کے ساتھ جو جھریاں پڑ جاتی ہیں، کل ہم آئینے میں رخ کی جھریاں دیکھا کیے، کاروان عمر رفتہ کے نشاں دیکھا کیے. کاروان عمر رفتہ کے. تو جو خواتین جب میک اپ کرتی ہیں تو جھریاں چھپاتی ہیں، لیکن پہلے آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. آئینہ بتاتا ہے کہ محترمہ آپ بوڑھی ہو رہی ہیں، تو فوراً اس کو جھٹلانے کے لیے میک اپ لگاتی اور کہتی اب بتاؤ. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ آئینہ یہ ہنس کے کر کہتا ہے کہ میاں یہ ہم ہی تم کو بتا رہے ہیں کہ تم نے میک اپ کیا ہے. ہاں بھائی اچھا دوست ہے بہت، بولتا ہی نہیں کبھی، یہ کبھی نہیں جھوٹ بولتا ہے. تو اس لیے یہ زندگی پر غالب یہ خطا کرتا، پھول چہرے پہ تھی اور آئینہ سے بات کرتا، پھول آئینے پہ تھی اور چہرہ صفا کرتا تھا. اس لیے یہ چاہے صاحب یہ آج یہ الانس باللہ کا آخری درس ہے، پھر ختم. پھر کہہ رہے الانس باللہ، اللہ سے انس کے لیے مدارج السالکین میں فرماتے ہیں الانس بنور الکشف. کہتے ہیں انس ہوگا جتنا کشف ہوگا، جتنا کشف ہوگا اتنا اللہ سے انس ہوگا. کشف مطلب ہے جو چیز چھپی ہوئی ہیں وہ ظاہر ہو جائے. کشف جو چیز چھپی ہوئی ہیں وہ ظاہر ہو جائے تو پھر انس ہونے لگتا ہے بیٹا. اور دنیا میں اللہ کی قدرت ظاہر ہوگی علم کے ساتھ. جتنا آپ علم حاصل کریں گے اتنی اللہ تعالیٰ سے انس پیدا ہوگا، کہ اتنا آپ اللہ تعالیٰ کو جان رہے ہیں. آپ تو کہتے ہیں علم کے ساتھ انس پیدا ہوتا ہے. جتنے جاہل رہیں گے قرآن حدیث سے اتنا آپ اللہ سے دور رہیں گے. تو اللہ سے کنیکٹیوٹی کے لیے علم ضروری ہے. بغیر علم کے قطعی اللہ سے انس نہیں پیدا ہوتا، وہ کچھ اور ہوتا ہے. رسم و رواج ہوتے ہیں، عادت ہوتی ہے، جو بھی کہہ دیں، انس نہیں ہوتا. نہیں، بغیر علم کے اگر آپ عبادت کریں گے تو وہ انس نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک عادت ہے یا رواج ہے یا کلچر ہے، لیکن وہ انس نہیں ہے. انس تو علم کے ساتھ ہے. کہ بھائی اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کوئی آدمی اگر روزانہ کوئی چیز پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے، اور اس کو روزانہ جو سن رہا ہے اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی روزانہ پڑھ بھی رہا سنا اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو لوگ اس سے کہا تم احمق آدمی، تم سن رہے ہو ایوری ڈے، پڑھ رہے ہو اور سمجھ نہیں رہے ہو، تو تم عجیب احمق آدمی ہو.
اب دیکھیں نا فرض اگر آپ ٹی وی چینل لگا رہے ہیں، ایک خبر چل رہی ہے اور وہ اس زبان میں ہے جو آپ سمجھتے نہیں، اب وہ نیوز کاسٹر پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے اپنی نیوز، اب آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھے پنجابی زبان میں کسی نے بھیجا جوک، ہمیں سمجھ بھی نہیں آیا، ہمیں سمجھ بھی نہیں آیا. ہاں نہیں اب ہمارا کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن بس یہ ہوا کہ کچھ ایسی اس نے بات کہی ہے کہ جو کافی بتائیے نہیں سمجھ بھی نہیں آیا، ورنہ وہ جو ختم ہو گیا ہم نے کہا چلو سبحان اللہ کچھ کوئی بات کہی ہوگی سمجھ بھی نہیں آیا. تو ایسے جو قرآن ہے صاحب وہ عجیب بات ہے، صبح شام پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے. تو اس لیے نہ سمجھنا قرآن کا، یہ آپ نے اپنے بھی ظلم کیا اور اللہ کی کتاب میں بھی ظلم کیا. اور جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک کشف نہیں ہوگا. کشف مطلب بات سامنے نہیں آئے گی، جب سامنے نہیں آئے گی تو اللہ سے انس پیدا نہیں ہوگا. تو اللہ سے انس پیدا ہونے کے لیے صاحب کشف ضروری ہے، مطلب جی توجہ بھی. اب آپ علم ہو، بغیر علم کے نہیں ہو پائے گا صاحب، بغیر علم کے نہیں ہو پائے گا. اب حد یہ کہ جو اکثر جو میجورٹی ہے ہمارے واسٹ میجورٹی جو مسلمانوں کی ہے، اس کو یہی نہیں معلوم کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے. یقین اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے، اکبر کا مطلب کیا، اللہ اکبر. آپ پوچھیے، آپ ہی کے ملک پاکستان کے کسی ٹی وی میں AIR پہ کسی وہ ایک جرنلسٹ نے وہ لیا تھا کیا نام ہے انٹرویو، تقریباً 20-25 لوگوں کے ایک کر کے، تو اس کا کلپ آئی تھی. تو اس میں جا کر پاکستان میں لوگوں سے پوچھا کہ سورہ اخلاص کیا ہے، سورہ اخلاص. تو میجورٹی لوگوں کو، لڑکے لڑکیوں کو سورہ اخلاص ہی معلوم تھا. جی آپ کیا وہ بھی ہے سورہ اخلاص. ایک سے پوچھا گیا، وہ تقریباً کوئی 70-72 سال کے تھے. ان سے کہا گیا اچھا آپ کلمہ پڑھ کے بتائیے کلمہ کیا ہے، اسلام کا کلمہ کیا ہے. ان کو نہیں معلوم تھا، وہ پتہ نہیں کیا ادھر ادھر. تو کہہ رہے نہیں کلمہ بتائیے اسلام کا کلمہ کیا ہے، ان کو نہیں معلوم تھا، کلمہ نہیں معلوم تھا. 70-75 ہم کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. وہ بار بار ان کو نہیں وہ ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں چچا آپ یہ کلمہ کیا ہے، کہنے بیٹا ہماری بات تو سنو. بات نہیں سنی آپ نے کلمہ کیا، ان کو کلمہ ہی نہیں معلوم. تو آپ سب یہ اگلی جنریشن کا کیا ہے؟ بہت اور بھی خراب گزر گئے، اور بھی اگلی جنریشن وہ بھی وہی ہے کچھ وہ بہتر ہے. چینج آ گئی نا، سمجھ گیا پاکستان سے سمجھ گیا. تو ہم نے کوئی چینج آئے ہیں اپنے سسٹم میں، اپنے گھروں میں بچوں کو پڑھانا ہے، یا آپ اپنی کلاسز دیتے ہیں ان میں بچے میننگ. بس بات یہ کہ ابھی آپ نے بات گھر پہ تعلیم ہو، باہر کلاسز جو وہ بینڈیڈ ہوتے ہیں، اصل آپریشن ہوتا ہے گھر پہ. باہر جو ہے یہ تو بینڈیڈ ہے، گھر پہ ہونا چاہیے. جو آپ حضرات جو بڑے ہیں گھر کے، جب تک وہ بچوں کی تعلیم نہیں کریں گے تب تک نہیں ہوگا. اور تعلیم کے لیے صاحب کوئی عمر کی قید نہیں. یہ مت کہیں کہ بچے بڑے ہو گئے، بچے قرآن و حدیث کے جہل کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں. تو جتنے بڑے ہو گئے اتنا سیریس بات ہو گئی ہے کہ اب یہ اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے. جب ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا تو پوتے پوتی نواسیوں کو کیا حال ہوگا. تو یہ مت کر رہے ہیں اب تو بڑے ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے نہیں، بڑے ہو گئے تو آپ کی ذمہ داری جب تک زندہ رہے گی کہ آپ کی اولاد ہیں صاحب. اگر جب خود بھی صاحب اولاد ہو گئے ہیں، لیکن جب یہ آپ کے جب یہ چھوٹے تھے تب آپ نے چونکہ نہیں پڑھایا، تو اب مرنے سے پہلے ان کو پڑھانا آپ کی ذمہ داری. تو اس لیے یہ جو ہے گھر کی تعلیم جو ہے وہ کلیدی حیثیت رکھتی ہے بچوں کو. یہ سیٹرڈے سنڈے اسکول اور یہ سب یہ تو بینڈیڈ ہے، اس سے بچے نہیں سمجھتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ فرض ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، سنڈے اسکول تو جاتے ہیں نا، پسند آتے ہیں. کافی. اس لیے جو ہے یہ نہیں ہوگا. تو جب تک قرآن سے تعلق پیدا نہیں ہوگا میرے بھائی کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور
جب قرآن کی تشریف کی طرف قوم آئے گی تو آپ دیکھیے گا خوب میریکلز ہوں گے صاحب. اپنی مسلمان قوم میں اتنی استعداد ہے لیکن پتہ نہیں کہاں ہم لوگوں کو سلا دیا گیا. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ ابھی تک سو رہے ہیں. وہ کیا تھا, غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا. غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا, ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا. یہ جو عمر رفتہ ہے یہ کمبخت یہ تباہ کر گئی ہے. ساز آ رہا ہے لیکن صاحب غزل اس پہ چھڑ نہیں رہی ہے. مطلب آج کے حالات کے ساز کے اوپر غزل کو چھڑنا ضروری تھا, اور ماضی کے جو وہ ہیں غلطیاں ہیں ان پہ سیکھنا ضروری ہے. اس لیے یہ کہ الانس بنور الکشف یہ بہت اہم بات ہے. ان کا انس پیدا ہو گیا کشف کے ساتھ. بتا تو کشف یعنی علم کے ساتھ. جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو ظاہر کریں آپ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, شبابی چلے آپ ہی بتائیے, سب سے بزرگ عمر میں کم سے کم اعمال میں بتا دیں عمر میں آپ کی, آپ بتائیے قل هو اللہ احد کا آپ پورا ترجمہ کریے. جی اب آپ کریے. میں آپ کو اسپاٹ پر نہیں رکھنا چاہتا ہوں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ نہیں کر پاتے ہیں. حالانکہ اس کو سورۃ الاخلاص کہا گیا. اخلاص مطلب اس میں توحید بالکل خالص ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اللہ جو ہے وہ ہر حاجت سے بے نیاز ہے. سب آدمی اللہ لم یلد ولم یولد, ماشاء اللہ, ولم یکن لہ کفوا احد. ہاں کفون کہتے ہیں برابر, ماشاء اللہ. چلے الحمد للہ. تو کفو کہتے ہیں برابری کو. اللہ کا جیسا کوئی ہے, اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. اب یہ ہے, اب یہ ایک سورہ ہے جو اس کو شباب کیا گیا ہے قرآن شریف کا 1/3 ریوارڈ میں 1/3. اگر آپ نے 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیا تو پورے قرآن شریف کی تلاوت ثواب ہے. تو یہ تو قرآن شریف کو معنی کے ساتھ پڑھنا تھا, یہ صاحب بہت ہی اہم ہے. تو خیر یہ ہوگا کہ انس تب پیدا ہوگا جب آپ پر علم آئے گا. پھر پہلے وہو انس شاخص عن الانس الاول تشویح صولۃ الحیمان. کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کوئی ایک آدمی حیران پریشان ہو, حیمان کہتے ہیں جو آدمی بالکل بوکھلا گیا ہو, بوکھلاہٹ والی حالت ہو. تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی جس کو کسی وجہ سے بالکل بوکھلاہٹ ہو گئی ہو, وہ کیسے پریشان پھرتا ہے, کیونکہ اس کو وہ بوکھلا گیا. تو وہ کہتے ہیں جب تک اللہ سے انس پیدا نہیں ہوگا تو تم بوکھلائے دنیا میں پھرو گے. ہاں بالکل بوکھلائے, کہیں چین نہیں ملے گا تم کو. چاہے تم دولت میں نہاتے رہو لیکن چین نہیں ملے گا. چاہے تم کو دنیا کی تمام نعمتیں مل جائیں, بڑے بڑے گھروں میں جو بھی ہے, مطلب گھر گاڑی دینا, لیکن وہ آپ یہ کہتے ہیں حیمان کی طرح تم مارے پھرتے رہو گے. کیونکہ اصل میں جو انس باللہ ہے اسی سے دل کو سکون ملتا ہے. دولت ضروری چیز ہے لیکن دولت میں سکون نہیں ہے. دولت صرف ضرورت پوری کرتا ہے. دولت صرف ضرورت پوری کرتا ہے, کھانا پینا گھر بار سب, لیکن دولت میں سکون نہیں ہے. سکون ہے اسی لیے لفظ ہے انس باللہ, انسیت پیدا ہوتی ہے. تو وہ ہوتی ہے صاحب علم کے ساتھ, علم کے ساتھ صاحب جو ہے وہ انسیت پیدا ہوتی ہے. پھر آپ بوکھلائے ہوئے دنیا میں پھریں گے نہیں.
آپ کو یہ ہوگا کہ بھائی یہاں پہ سب کچھ ہے معاملہ. تو کہتے اعمال کا فائدہ بھی بتایا ہے. جی اعمال علم کے بعد اعمال. علم کا گویا خاصہ کیا ہے کہ عمل پیدا ہو جائے. جب علم آئے گا تو عمل آئے گا, اور بغیر علم کے عمل اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. بغیر علم کے اگر عمل ہو تو صاحب یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی غیر ڈاکٹر جو ہے وہ پرسکرپشن لکھے. آپ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہو, اگر آپ لکھیں گے تو اس میں وزن ہوگا, کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں بھائی, آپ لکھیں گے, آپ علم کے ساتھ لکھ رہے ہیں. اور ایک غیر ڈاکٹر کرے گا وہ اپنی بکواس لکھ رہا ہے, وہ تکا لگا رہا ہے یا بکواس, تو آپ کہیں گے بھائی یہ کہنا صاحب یہ آپ کا نسخہ اگر ہم سیریس لے کے جائیں تو وہ کہیں گے صاحب یہ ہے کس کا, ہم کہیں گے صاحب میں نے لکھا ہے. تو کہیں گے اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایسی کوئی ہماری نماز روزے کی حیثیت نہیں ہوتی ہے اللہ کے نزدیک اگر علم نہیں, اگر علم ہے تو کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی. اگر اللہ قبول کر لے تو اللہ کی بڑائی ہے سر, لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. حیثیت ہوتی ہے جب علم ہو. علم کے ساتھ جب آپ کا نسخہ اوپر جائے گا تو اللہ کہے گا یہ کس کا ہے, اس کا ہے, ان کا قبول کرو. یہ جو سجدہ کر رہے ہیں علم کے ساتھ کر رہے ہیں, نماز پڑھ علم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو علم کی اتنی اہمیت ہے صاحب. دیکھیے صاحب 26ویں پارے میں اللہ نے ایک آیت میں فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, خوب سمجھ لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کہ خوب سمجھو اس کو. تو کسی محدث نے کہیں پہ لکھا ہے کسی کتاب میں, انہوں نے کہا دیکھو یہاں فَعْلَمْ ہے, یہ حکم ہے جب تک زندگی ہے آپ کی, جب تک زندگی اللہ تعالیٰ کے متعلق جانتے رہو, جانتے رہو. اور یہ صاحب اس کی کوئی تہ ہے نہیں, اللہ تعالیٰ کے متعلق علم حاصل ہے کہ کوئی تہ نہیں, کوئی باٹم نہیں. تو صاحب آپ مطلب اس کا یہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ تعالیٰ کے متعلق جانتے رہو, اور بالکل تاحیات زندگی بھر آپ اللہ تعالیٰ کے متعلق جانتے رہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ, جب اللہ تعالیٰ کے متعلق علم آ جائے گا تو لامحالہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو گے. اور والمؤمنین والمؤمنات, اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے, لیکن اس کے لیے علم ضروری ہے. یہ اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, کیا وہ لوگ جن کو معلوم ہے اور وہ برابر ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کو نہیں معلوم ہے؟ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ, جن کو علم حاصل کیا ہے, جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات بہت بلند ہیں. اس لیے صاحب جتنی زندگی رہ گئی ہے صاحب اس میں یہ حیران پریشان مت پھریں, آپ حیران پریشان مت پھریں, یہ زندگی بھر ہم لوگوں نے کیا ہے. ہم مرنے سے پہلے جو ہے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سے انس پیدا کر لیں. انس پیدا ہوگا صاحب علم کے ساتھ. صرف اور صرف قرآن حدیث میں ہی سکون ہے, قرآن حدیث میں ہی سکون ہے. باقی جو ہے اس میں پریشانی ہے. پریشانی جو ہے اس کو یہ اگر ہم سمجھ لیں کہ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, پیسہ خوب کمائیے, پیسہ خوب کمائیے, لیکن پیسے کا کام ہے ضرورت پوری کرنا. پیسے خوب کمائیے, ملینر بنیے, اللہ تعالیٰ کو ملینر بنائے. پتہ نہیں دعا کرنی چاہیے اس کی یا نہیں, لیکن پتہ نہیں اگر آپ کو بہت دولت کا شوق ہے خوب پیسے کمائیے, بزنس, لیکن وہ صرف ضرورت تک رکھیے. یہ سمجھ لیجیے کہ پیسے سے سکون نہیں آتا ہے, پیسہ ہوتا ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے. سکون آئے گا الانس باللہ کے ساتھ, الانس باللہ جب صاحب وہ ہوگا. تو جیسے ایک صاحب کے صاحب تجوری تھی, صاحب تجوری, تو تجوری میں وہ اپنے خاندان کے جو مہنگے گہنے تھے نا وہ رہتے, تو اپنی بہو سے نے کہا ہوا تھا اپنی بیگم سے, دیکھو جو تم لوگ نہیں پہنتی ہو نا زیورات وہ ہم کو دے دیا کرو, ہم اس تجوری میں رکھیں گے تاکہ صاف, بڑی تجوری تھی. تو بہوؤں سے, بیٹیوں سے, بیگم سب کے سے وہ رکھتے تھے. ان کے پاس گہنے بھی صاحب جو تھے وہ بڑے مہنگے والے تھے, خاندانی لوگ تھے. تو ان کا چھوٹا سا پوتا دیکھتا تھا کہ دادا میاں کھولتے ہیں تجوری,
ہے. اور اس میں پھر اماں کو اگر کہیں جانا ہوتا تو کہتے ہمارے بندے نکال دیجیے, ہمارا ہاتھ نکال دے, تو وہ جاتے نہیں لگاتے تھے. اور پھر جب وہ پہن چکتی تھی تو ان کو دادا میں کو دیتی تھی, وہ جا کے تجوری میں رکھ دیتے تھے. اب بچہ تو بچہ اس نے کہا یہ سب رکھتے ہیں, تو اس نے کیا کیا, وہ کھیل رہا تھا, تو بچوں نے کہا ہم بھی دادا سے کچھ اندر رکھوائیں. تو اس کو ایک پتھر ملا جس سے وہ کھیل رہا تھا. آپ کو یاد ہے ہم لوگ پہلے وہ اس سے کھیلتے تھے, کنچے اور وغیرہ. تو ایک کنچا یا 2 کنچے تھے, وہ کھیل رہا تھا. اس نے کہا دادا میں نے کہا اس کو بھی رکھ دیں اندر. تو دادا میں اس کو جو ہے نا یہ ہمارا کنچے کا اندر رکھ دیجیے. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا بیٹا کیوں اس کو اندر رکھ دیجیے. جب ہوا تو کہنا اس کو تو باہر رکھو بیٹا, اس کے اندر کیا رکھو ہے, رکھ دیا. کرے بیٹا یہ بیکار کی چیز ہے, اس کو کیا اندر تو قیمتی چیز رکھی جائے گی, اندر قیمتی چیز رکھی جائے گی, اس کی کوئی حیثیت تھوڑی ہے کہ اندر رکھی ہے. تو انہیں کہا بیٹا یہ تو بیکار کی چیز ہے, اندر تو قیمتی چیز رکھی جائے گی. صاحب یہ جو چیز ہے تو اس بچے کو معلوم ہوا کہ یہ قیمتی چیز رکھنے کی جگہ ہے اندر, ہمارے کنچے رکھنے کی جگہ اندر نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ وضع عربی میں کہتے ہیں کہ عدل کیا ہے, عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا, ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا, یہ عدل ہوتا ہے. تو پیسے کی جگہ جیب ہے, اس کو بس جیب ہی میں رکھیے. اگر آپ نے اس کو اٹھا کے دل میں جگہ دی تو آپ نے کنچوں کو تجوری میں جگہ دی. تجوری میں قیمتی چیز آئے گی صاحب. کنچے جو ہیں وہ بس آپ جائیے کھیلیے, اور جیب میں رکھنا ہو جیب میں رکھیے, یہ کنچوں کو آپ کہیں رکھائیے, ان کو تجوری میں نہیں رکھا جائے گا. آپ تجوری میں قیمتی چیز رکھی جائے گی. تو اس لیے پیسہ بہت ضروری ہے, لیکن اس کو بس جیب میں رکھیے, خوب جیب میں رکھیے, لیکن دل میں صرف اللہ رہے. دل سے بھی اس میں پڑھا الاستعداد للموت رہے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری رہے, یہ جذبہ رہے دل میں. باقی جیب میں رکھنا ہے جو آپ رکھیے. اچھا پھر یہ کہیں کہ تشوع سہولت اللہ, تو جب علم آئے گا تو یہ جو کنفیوژن ہے, یہ جو اضطرابی کیفیت ہے نا, یہ جو باولے سے ہم لوگ پھرا کرتے ہیں, کہیں سکون نہیں ملتا ہے, یہ سب خود بخود ختم ہوگا. یہ علم کے ساتھ ہو گیا. علم کے ساتھ آپ سکون آتا ہے, علم کے ساتھ سکون آتا ہے بالکل. یہ خاص بات ہے. وَيَضْرِبُهُ مَوْجُ الْفَنَا, وَيَضْرِبُهُ مَوْجُ الْفَنَا, اور یہ جو فنا کے جھونکے آتے ہیں صاحب, فنا کے جھونکے کیا تھا بتائیے, فنا کے جھونکے کیا ہے؟ جو اس فنا کے جھونکے 2 قسم کے ہوتے ہیں صاحب. نہیں 2 قسم کے. ایک تو یہ ہے فنا کے جھونکے ہیں کہ کسی کی موت ہوگی, کسی کی موت ہوگی, آپ اس کے جنازے میں گئے تو یہ فنا کا جھونکا آیا. مطلب مرنے والا تو مر گیا, آپ تو شرکت میں کرنے آئے جنازے میں, لیکن ابن قیم فرمایا یہ بھی فنا کا جھونکا ہے. فنا کا جھونکا یہ ہے کہ آپ جنازے میں شریک یوں ہو جائیں, یوں ہو سمجھ کے کہ بھائی یہ تو اس کا حق ہے, ہم کو تو ہونا ہے, لیکن سمجھ لیں کہ یہ جو مردہ ہے یہ کل ہم ہوں گے, بھائی کل ہم ہوں گے. دیکھیے صاحب میں آپ کو بتا, ابھی ہم لوگ 8 10 15 لوگ بیٹھے, جتنے لوگ ایک دوسرے سے ابھی مل رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں نا, سمجھے آپ, یہ کہتے ہیں چلیے آپ کا صبح جاتے ہیں, آپ ڈی ڈی آتے ہیں ادھر ادھر, سے بڑی اچھی بات ہے. ہم بتائیں اللہ تعالیٰ سب کو اچھا لگے, جہاں ہم لوگوں میں سے پہلے جو بھی مرے گا, جس کو بھی موت آئے گی ہم لوگ پہلے, بھائی سب کے رویے بدل جائیں گے. سب کو فکر یہ ہوگی کہ بھائی ہمارا دوست چلا گیا, ساتھی چلا گیا, خیر چلو جانا تو چلا, اب بھائی یہ بتائیے جنازہ کب ہے. مجھے موت جیسی کسی کو ہوئی 1 2 لمحے تک تو غم ہوتا, پھر یہ ہوتا بھائی جنازہ کب ہے, اور کچھ دنوں بعد بھول جائیں گے, پھر بھول جائیں گے, پھر خیال بھی نہیں آئے گا, پھر خیال بھی نہیں, ذکر بھی نہیں ہوگا, پھر خیال بھی نہیں ہے, پھر خیال بھی نہیں ہے. تو یہ ہے موت, یہ کہتے ہیں موج فنا کے جھونکے. کسی کی موت جو ہے تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا گویا سبق ہے کہ یو کوڈ بی نیکسٹ, یو کوڈ بی. اور جب ہوگا جیسے ہی آئے گا, وہ ہے نا وہ شعر ان کا کیا نام ہے, قمر جلالوی کا, کہ
کہ ہاتھوں میں خاک لے کے آئے دوست، ہاتھوں میں خاک لے کے آئے، دیکھیں دوست ہیں، کوئی اغیار نہیں ہے، بلکہ ہاتھوں میں خاک لے کے آئے دوست وقت دفن، ہاتھوں میں خاک لے کے آئے دوست وقت دفن، اور عمر بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ اب دیکھیں ہم لوگ میں اللہ سب کو اچھا لگے، جب کسی کا انتقال ہوگا ہم لوگ پہلے تو جو لوگ زندہ ہم لوگ میں وہ جائیں گے تو کیا کہ مٹی لے کے کہیں گے منہا خلقناکم، ارے اپنے دوست پر مٹی ڈال رہے ہو، تم کو شرم نہیں آئی؟ ان کے ساتھ کافی پیتے تھے، انہیں کے اوپر مٹی ڈال رہے ہو، ہاں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی بولا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ حد تو یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے بدبختی اتنی طاری ہو گئی ہم لوگ پر کہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں قبرستان میں کہ حافظ صاحب کیا پڑھنا ہے؟ ہم کہتے ہیں ابے بھیا یہ بھی تم کو نہیں معلوم کہ کیا پڑھنا ہے، ایک دن تم بھی اس میں جاؤ گے، سمجھ لو، جان لو کیا پڑھنا ہے۔ تو جو مٹی ڈال رہے ہیں آپ تو اس کا بھی نہیں معلوم ہے کہ اس وقت کیا پڑھنا ہے، تو اس کو بتانا پڑتا، کہیے منہا خلقناکم۔ حافظ کیا کہا آپ نے؟ منہا خلقناکم۔ اب منہا خلقناک، اچھا منہا خلقناک، اچھا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا پڑھ رہے ہیں۔ پھر وفیہا نعیدکم، پھر ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب ان کو نہیں معلوم کہ یہ طوطی کی طرح جو پڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہے، ایک تو معلوم ہی نہیں تھا کیا پڑھنا ہے، اور پھر جب بتا دیا تو اب اس کا مطلب نہیں معلوم۔ تو یہ تو بڑی بدبختی بات ہے کہ جو آخری مرحلہ ہے دنیا میں قبر کا، اس میں بھی مٹی کیسے ڈالتے ہیں یہی نہیں معلوم۔ کہا گیا بھائی پہلی مرحلہ ڈالیے تو کہ منہا خلقناکم، اب سورہ طٰہٰ کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے ہم نے تم کو اسی سے پیدا کیا ہے، پھر ڈالیے وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تم کو ایک دن لوٹائیں گے۔ پھر تیسرا ڈالیے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے ایک دن ہم دوبارہ تم کو پیدا کریں گے۔ تو یہ سیدھی سی بات ہے، منہا خلق۔ اب امت کو اکثر لوگوں کو یہی نہیں معلوم۔ تو حد یہ کہ نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں، وہ یہ تو آخری نماز ہے نا، آخری نماز ہے کسی کی، وہی جان لو، تو اکثر لوگوں کو یہی نہیں معلوم کہ کیسے پڑھتے ہیں۔ تو بھائی یہ جو موج فنا ہے، کسی کی موت، ہاں ایک بات تو یہ کہ کسی کی موت ہو گئی تو یہ موج فنا ہے۔ دوسری موج فنا کیا تھا؟ دوسری موج فنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ایک دن ہماری زندگی کا اور کم ہو گیا، ہم موت سے ایک دن اور قریب تر ہو گئے، تو یہ سب موج فنا ہے۔ یعنی یہ کہ جو ہے نا، یہ مطلب آپ جو جوان ہوئے ہیں وہ بوڑھے ہونے کے لیے جوان ہوئے ہیں، وہ آپ بوڑھے اس وجہ سے ہوئے ہیں تاکہ آپ اب اپنا سفر ختم کر سکیں۔ تو یہ سب موج فنا ہے تھا۔ اور آخر میں وَهُوَ الَّذِي غَلَبَ قَوْمًا عَلَىٰ عَقُولِهِمْ وَسَلَبَ قَوْمًا طَارَ الصَّلَاةِ وَحَلَّ عَنْهُمْ قُيُودُ الْعِلْمِ وَفِي هَذَا وَلَقَدْ، کہ ایک دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہتے ہیں اللہم ان کہ اسألک شوقا الی لقائک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھ کو اپنے ملاقات کا شوق عطا فرمائے۔ دعا ہے حضور، اللہم ان اسألک شوقا الی لقائک، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائے۔ شوق ہو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا، جب شوق ہوتا ہے تو صاحب اس کے لیے تیاری ہوتی ہے۔ آپ کو کہیں جانا اگر ہے، اگر آپ کو سفر، آپ کو شوق ہے، کسی سے ملنے کا شوق ہے، جب آپ کی والدہ یا والد حیات ہوں گے، جب آپ امریکہ سے جاتے ہوں گے تو شوق سے جاتے ہوں گے کیونکہ وہ والدہ سے ملنا ہے، ایک شوق تھا اس وقت، اس کے ساتھ جانا ہے، ان سے ملاقات، تو اس کی تیاری ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے ملاقات کا شوق عطا فرمائے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا فرماتے تھے۔ بس اب یہ سب چیزیں ہیں جن سے انس پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ صاحب سمجھ عطا فرمائے۔ یہ صاحب انس کا چیپٹر ختم ہوا، اب ایک نیا چیپٹر ہوگا منزلۃ الذکر، انشاءاللہ نیکسٹ ویک۔ ارے حضور اب وہ جب میگو ہو جائے گا تبھی ہوگا صاحب، نہیں وہ انشاءاللہ پتہ نہیں ہوگا، بقرعید کے بعد انشاءاللہ ہو جائے گا۔
ٹائم لگے گا؟ کل میں گیا تھا وہاں پہ، اچھا کیونکہ پورا کام بلڈنگ تو پھر یہیں کر لیں، اوپر یہیں کر لیں، یہیں کر لیتے ہیں، ختم بھائی یہیں کر لیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ بھائی جیسے آپ لوگ ابھی بیٹھے ہیں، ایسی کرسی ڈال دیں گے آپ لوگ، خواتین کا پارٹیشن کر کے ہاں یہیں پہ ہوتا ہے، ورنہ وہ پھر آپ لوگوں کی وہ چھوٹ جائے گی، کیا نام ہے، سب بھول جائیں گے، سب بھول جائیں گے. چلے پھر یہیں کر لیتے ہیں. آج کون سے دن ہے؟ آج کون ہے؟ ہاں کل ہی کر لیتے ہیں، اسی سنڈے سے مطلب کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے یہیں کر لیتے ہیں. میں کر دیتا ہوں، پارٹیشن یہیں رکھا ہوا، نئی مسجد میں یہاں کر لیتے ہیں، ٹھیک. ایک جی اسکرین تو لگا دیں گے، یہ میں نے آپ کو اشعار تھے اس کے سیماب اکبر آبادی کے ہیں، صاحب سیماب اکبر آبادی صاحب بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انتقال ہوا 1951 میں. سر اس کے ان کے بہت اچھے اشعار ہیں، ایک شعر سنیے، بڑا شوق سا ہے. کہتے ہیں تجھے دانستہ، سنی بھائی دیکھیے، شوخی اس کو کہتے ہیں، مطلب ادب کے ساتھ شوخی. کہتے ہیں تجھے دانستہ محفل میں جو دیکھا ہو تو مجرم ہوں. تمہیں دانستہ تجھے دانستہ محفل میں جو دیکھا ہو تو مجرم ہوں. ارے نظر آخر نظر ہے، بے ارادہ اڑ گئی ہوگی. نظر آخر نظر ہے، تجھے دانستہ محفل میں جو دیکھا ہو تو مجرم ہوں. نظر آخر نظر ہے، بے ارادہ اڑ گئی ہوگی. اب کہتے ہیں دیکھیے، کہتا ہے روز کہتا ہوں کہ اب ان کو نہ دیکھوں گا کبھی. روز کہتا ہوں کہ اب ان کو نہ دیکھوں گا کبھی. روز اس کوچے میں ایک کام نکل آتا ہے. روز اس کوچے میں ایک کام نکل آتا ہے. روز کہتا ہوں کہ اب ان کو نہ دیکھوں گا کبھی. روز اس کوچے میں ایک کام نکل آتا ہے. یہ صاحب سیماب صاحب کا وہ ہے. کہتے ہیں وہ دنیا، سنیے صاحب اپنا ذکی بھائی شعر سنیے، کیا کمال کا شعر. کہتے ہیں وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زباں میری. وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے، وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زباں میری. یہ محشر ہے یہاں سننا پڑے گی داستاں میری. یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی. وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زباں میری. یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری. اور کہتے ہیں ہائے سیماب، غزل کا مقطع کہتا ہے ہائے سیماب اس کی مجبوری. ہائے سیماب اس کی مجبوری جس نے کی ہو شباب میں توبہ. جس نے کی ہو شباب میں. اب دیکھیے تصوف کا عمدہ آدمی تھے، پڑھے لکھے، تو انہوں نے ایک تصوف کا ایک شعر سکھا. کہتے ہیں ہے حصول آرزو کا راز. جو آپ کی آرزو تھی سب مل گئی، تو کہتے ہیں ہے حصول آرزو کا راز ترک آرزو. ہے حصول آرزو کا راز ترک آرزو. میں نے دنیا چھوڑ دی تو مل گئی دنیا مجھے. میں نے دنیا
چھوڑ دی تو مل گئی دنیا مجھے. اچھا کہتے ہیں منزل ملی مراد ملی مدعا ملا. منزل ملی مراد ملی اور مدعا ملا. سب کچھ مجھے ملا جو تیرا نقش پا ملا. سب کچھ ملا مجھے جو تیرا نقش پا ملا. آئے ہائے. اب شعر سنیے کہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے، شیخ صاحب شعر سنیے، کہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے دنیا سے میں اٹھ جاؤں گا. دیکھیے اب دیکھتے ہی دیکھتے دنیا سے میں اٹھ جاؤں گا اور دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی دنیا مجھے. دیکھتی ہی دیکھتی رہ جائے گی. کتنا پیار. دیکھتے ہی دیکھتے دنیا سے میں اٹھ جاؤں گا اور دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی دنیا مجھے. دیکھتے ہی دیکھتے دنیا سے میں اٹھ جاؤں گا اور دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی دنیا. بہت سارا شعر اس کا شعر ملا واحدی کا شعر تھا نا کہ میں روز ادھر سے نکلتا ہوں کون دیکھتا ہے. اب بازار میں جائیں کہیں بھی جائیں تو اس کو کہتے ہیں میں روز ادھر سے گزرتا ہوں کون دیکھتا ہے. جب ادھر سے نہ گزروں گا کون دیکھے گا. جب ادھر سے نہ گزروں گا کون دیکھوں گا. یہ بات کہ بھائی میں ہوں، میں جاتا ہوں، یہ کچھ نہیں صاحب. آپ کچھ بھی نہیں، آپ سب چلے جائیں گے، کوئی آپ کو کمی محسوس نہیں کرے گا. ہو گیا نا. میں بہت اہم تھا، یہ میرا وہم تھا. آئیے صاحب اب یہ کہتے ہیں میری دیوانگی پر ہوش والے دیکھیے دیوانگی اور پھر ہوش والے. کہتے ہیں میری دیوانگی پر ہوش والے بحث فرمائیں. میری دیوانگی پر ہوش والے بحث فرمائیں مگر پہلے انہیں دیوانہ بننے کی ضرورت ہے. میری دیوانگی پر ہوش والے بحث فرمائیں مگر پہلے انہیں دیوانہ بننے کی ضرورت ہے. اچھا پھر کہتے ہیں میری کہانی تو سنا ہوگا آپ نے، بہت سیما کا مشہور شعر تھا. کہتے ہیں کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے. کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے. جو سنتا ہے اسی کی داستان معلوم ہوتی ہے. جو سنتا ہے کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے. جو سنتا ہے اسی کی داستان معلوم ہوتی ہے. اچھا ایک شعر اور تھا ان کا. اچھا ایک ظفر کا شعر لوگ کہتے ہیں، حالانکہ ظفر کا نہیں ہے، یہ ان کا ہے. وہ ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. وہ انسری ظفر کا کھا گیا، ظفر کا نہیں تھا. یہ ان کا ہے. اور ان کا ایک اور شعر آپ نے بہت سنا ہوگا، بڑا ضرب المثل بن گیا تھا سیماب کا. وہ یہ ہے صاحب، دل کی بساط کیا تھی آئینے، دل کی بساط کیا تھی نگاہ جمال میں. دل کی بساط کیا تھی نگاہ جمال میں. ایک آئینہ تھا ٹوٹ گیا دیکھ بھال میں.
بہت پیارا شعر، بڑا لطیف سے شعر ہے. دل کی بساط کیا تھی نگاہ جمال میں، ایک آئینہ تھا ٹوٹ گیا دیکھ بھال میں. چلے صاحب یہ سیما بجی سیما بجی. اللہ السلام کے السلام تبارک ربنا تعالی یا رجال الکرام. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمانے کو قبول فرما. اللہ ہم سب کو یہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا، ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ یہ جو محترم دن گزر رہے ہیں، مقدس دن گزر رہے ہیں ذوالحجہ کے، تعالیٰ ان میں ہم کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں، جو عمرہ کرنے، اللہ تعالیٰ ان کے حج و عمرہ کو قبول فرما. جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حضور کو سلام پیش کریں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی سلام کو قبول فرما. تعالیٰ ان سب کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے بھی دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ. صاحب یہ شیئر کرنے کا کیا سلسلہ ہے، کر سکتے ہیں؟